وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک عالم اسلام پر جو بھی تباہی آئی، اس پر مسلط ہونے والی ہر جنگ میں صہیونی نظریہ اور ریاست کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہاتھ نظر آئے گا۔ صہیونیت نے ایک صدی سے دنیا کے معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ بڑی طاقتیں صہیونیت کی یرغمال ہیں۔ وطن عزیز ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہماری افواج کا لوہا اللہ کے کرم اور مدد سے دنیا میں مانا جاتا ہے۔ ہمارے شہیدوں اور غازیوں کا احسان ہے کہ ہماری خود مختاری محفوظ ہے۔ اللہ ان تمام حضرات پر رحمتیں نازل کرے جنہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے لیے ایران کی آمادگی کے باوجود ان پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ اسرائیل کا ایجنڈا جو صہیونیوں کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں اسرائیلی اسر و رسوخ کو پاکستان کی سرحد تک لانا شامل ہے۔ ان کا مشترکہ واحد نکاتی ایجنڈا پاکستان دشمنی، سرحدوں کو غیر محفوظ بنانا ہے۔ تمام پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی وابستگی سے بالاتر ہوں، اس سازش اور ہمارے ازلی دشمنوں کے عزائم کو سمجھیں۔ خواجہ آصف جو باتیں کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت سے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہیں۔ وزیر تشخیص کے بعد سوال یہی ہے کہ پاکستان ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے عملی طور پر کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے، وزیر دفاع کا اسرائیلی اسر و رسوخ کو پاکستان کی سرحد تک لانے کا بڑا دعویٰ۔ موجودہ حالات میں پاکستان کو کن بنیادوں پر سفارتی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے؟ شہزاد صاحب، خطے میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، تو پاکستان کو اپنی پالیسی میں کس طرح یا کس نوعیت کی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی یا رہے گی؟ بصد احترام پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خواجہ صاحب سے کہنا ہے کہ کائنڈلی مہربانی کر کے یہ جو اپنے بیانات ہیں یہ بند کر دیں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک قومی ریاست، نیشن سٹیٹ کے منسٹر فار ڈیفنس ہیں، کسی تہذیبی ایک گروہ کے یا تہذیبی کسی ڈیفینیشن کے منسٹر آف ڈیفنس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو قومی ریاست کے طور پہ سوچنا شروع کریں اور قومی ریاست کے 21ویں صدی میں کیا عوامل ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معاشرتی ڈھانچہ بہت ساری فالٹ لائنز کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں فالٹ لائنز۔ ان فالٹ لائنز کو کسی بھی طریقے سے، کسی نعرے سے اجاگر کرنا اور سامنے لے کے آنا کسی طریقے سے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ تیسری بات، آپ نے کہا کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمارے بارڈرز کے اندر پہلی بات بارڈرز سیکیور ہونے چاہیے، اس کے بعد اندر یگانگت، یکجہتی اور استحکام، یہ تین چیزوں کو ان مشکل وقتوں میں ہم نے انشور کرانا ہے۔ اگر آپ یہ تین چیزیں کر پاتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی اثرات ہیں جو کہ اس وقت ایران کی جنگ کے ہیں، ان کو اندر آ کے ہمیں ہماری فالٹ لائنز کو اجاگر کرنے کے اندر مشکل ہو جائے گا اگر ہم وہ یگانگت مینٹین رکھیں۔ لیکن اگر ہمارے نعرے ہی اسی قسم کے ہوں گے تو وہ نعرے پھر آگ کا کام کرتے ہیں ان مشکل حالات کے اندر، جہاں پر پاکستان کے اندر معاشرتی استحکام کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز، کوشش کریں کہ وہ ممالک، ہمارا کوئی بہت بڑا کوئی اتنا فٹ پرنٹ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ ہم اکیلے اس کام پہ جا سکتے ہیں۔ ہاں، ترکی، انڈونیشیا، خود سے سعودی عربیہ، یہ 3-4 ملک مل کے کوشش کریں، ایک ایران کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھیں سب کے ساتھ، اور پھر امریکہ کے ساتھ یہ کوشش کریں، کیونکہ ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ سب کے ٹھیک ہیں اس وقت، کہ ان کو سمجھایا جائے کہ کسی طریقے سے جنگ کو بند کیا جائے، تو جنگ کے بند کرنے کی طرف، امن کی طرف کوشش لے کے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور اسٹرکٹ نیوٹرلٹی، کوئی خدا را کسی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے یا کسی کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، خواجہ آصف نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے ایٹمی طور پر کردار ادا کیا ہے ان کی تعریف کی، کسی حد تک صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایران، عراق، افغانستان، لیبیا، شام، یمن دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا سمیت وینزویلا کے، مگر نارتھ کوریا کو ادھر کا رخ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ایٹمی طاقت ہی قومی سالمیت کا ایک انکھا ہتھیار بن چکا ہے۔ عائشہ، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ بڑی حد تک شہزاد صاحب نے کہہ دیا ہے، لیکن کچھ باتیں دہرانی بہت ضروری ہیں۔ وزیر دفاع پاکستان اور زید زمان حامد میں فرق ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کیبنٹ کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جب ایک وزیر بولتا ہے تو پوری کابینہ بولتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان بول رہی ہے۔ فار گاڈ سیک، دیکھیں کہ اس وقت ہم کس سچویشن میں ہیں۔ یہ توپیں مت چلائیں، لوز کینن مت بنیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے دائیں کیا ہے، ہمارے بائیں کیا ہے۔ 100 سال سے سب کچھ صہیونی کر رہے ہیں۔ یہ صہیونی ہے جو 20 سال یہاں آپ نے بیٹھائے ہوئے تھے اور ہمارے شہروں میں بچے مارے ہیں، 77,000 بندے جنہوں نے پاکستان میں مار دیے ہیں۔
کہ داڑھیوں والے پگڑیوں والے صہیونی ہیں، یہ ہمارے مشرق میں جو ہمیں خطرہ ہے وہ صہیونیوں سے ہے، یہ جو ہندوستان بیٹھا ہوا ہے جن کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ وہ سٹیریو ٹائپنگ ہے جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے جس کو تمام دنیا میں اینٹی سیمیٹک زبان سمجھا جاتا ہے، اور جو بین الاقوامی ڈپلومیسی کی پولیٹیکل سائنس کی زبان سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ آج کی دنیا میں اس ریٹرک، اس طرح کی بیان بازی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کس طرف تنہائی کی طرف لے جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے ہمیں اسرائیل سے کتنا خطرہ ہے. اسرائیل آ جا رہا ہے ہماری طرف. یہ کہاں گیا ہوا تھا وزیر اعظم بھارت کا مودی؟ کس سے مل کر آیا ہے؟ کس کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں؟ جو ڈرون آئے تھے بھارت میں وہ کس کے تھے؟ کہاں کے بنے ہوئے تھے؟ اسرائیل کے بنے ہوئے نہیں تھے. اس سے پہلے جو وہاں آئے تھے وہ اسرائیلی نہیں تھے. اور بھارت افغانستان میں پہنچا ہوا ہے تو اس کا مطلب اسرائیل نہیں پہنچا ہوا. کیا ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے کیا وہ قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد نہیں ہوا؟ درست. کیا پاکستان، ترکی اور اس کے ساتھ سعودی عرب جو مل کر جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہم اس خطرے سے آگاہ نہیں ہیں؟ لیکن ضروری ہے کہ لوز کینن بن کر آپ لا مجھے مار کریں. صحیح. دس از ہائٹ آف ارریسپانسبلٹی. جو کام کرنا ہے آپ وہ کریں. اور دنیا بہت زیادہ کمپلیکس ہے، بہت پیچیدہ ہے. ہم نے بہت ہوشیاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. آپ ایران کی طرف دیکھیں، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام دیکھیں، ایران کا دیکھیں. آج ہم بڑی واہ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. آج وہ کہتا ہے میں نیوکلیئر پر 0 دینے کو تیار ہوں، درست، اور دوسرے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حسن نثار صاحب اوپر بات ہوئی ہے شہزاد صاحب اور زیغم صاحب نے کی کہ سوچ سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. بطور نیشن سٹیٹ کے نمائندے کی اگر آپ بات کریں تو کتنی جذباتیت اور کتنی ریشنل اپروچ ہونی چاہیے؟ یار اس کو چھوڑیں، آپ سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہودی تو ہم سے بہت پہلے کی پیداوار ہیں بھائی. اسلام تو ابھی چند صدیوں کی بات ہے. یہودی تو بہت پہلے سے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے خلافت راشدہ بھول گئے ہو؟ کیا سائز تھا حضرت عمر بن خطاب؟ کل کو ہاتھ مارو، ان پڑھ آدمی لگ رہا ہے مجھے. اچھا اس کے بعد چلو خلافت عباسیہ، ڈائمنڈ آف دا ورلڈ کہتے تھے بغداد کو. وہ تو پھر چنگیز ہلاکو وغیرہ وہاں کب تھے؟ کون تھا یہودی؟ کدھر تھا؟ اچھا اس کے بعد خلافت عثمانیہ، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت. یہودیوں کو سلاطین تھے جو آٹومنز کے، وہ پناہ دیا کرتے تھے. ایک سلطان نے خود ان کو بربادی کی حالت میں ریسیو کیا. خود کرسچینٹی اور یہ جوڈائزم یا یہودیت جو بھی ہے اس کے درمیان کیا کچھ نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد مغلیہ، آٹومنز کے بعد، اس کے بعد صفویز. کہاں تھا یہودی؟ اس نے تو پورے عالم اسلام کی تاریخ پہ ہی سیاہی پھیر دی ہے. کہاں تھے یہودی؟ آپ مرے بعد میں، جب پہلی بار ٹرکی میں پرنٹنگ پریس بند ہوا اور میڈیکل کالج بند ہوا. یو واز سیزڈ دیئر. صحیح. اس سے پہلے یہودی ٹھیک بگوڑے. مدینہ پہ قبضہ تھا، خیبر پہ. کیا مطلب؟ اچھا دوسری بات آپ نے اس کی سب سے اہم بات نہیں کی، خواجہ آصف صاحب کی. جی جی. کہتا کیا ہے عالم اسلام میں اتحاد کی ضرورت ہے. اچھا کوئی نواں انکشاف کر بھائی. اور دوسری بات عالم اسلام تو چھوڑو، پاکستان کے اندر انتشار اندر اپنی انتہاؤں پہ ہے. بات کیا کر رہا ہے عالم اسلام کو؟ پڑھے لکھے لوگوں کا حوالہ دیا کرو. ٹھیک ہو گیا جی. فضول بات ہے. عامر صاحب سفارتکاری وغیرہ یہ وہ بات سنیں. جی جی ایک سیکنڈ. جی کہیے. سفارتکاری بھی یاد رکھنا، دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے، سفارت کے پیچھے بھی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی سفارتکاری نہیں ہوتی. اٹ از ویری 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 سیکنڈری. اوکے. ہوتی ہے، اس کی بہت محدود ہوتا ہے ایریا آف سفارت. طاقت کے سامنے کوئی سفارت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. چلیں
عامر صاحب، ایک تو وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ عالمی اتحاد، اسلام میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ملک کے اندر بھی قومی اتحاد کی ضرورت سیاسی و مذہبی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے بات کی. کیا یہ ممکن ہے جو ہمارے اپنے حالات ہیں؟ اور ان ساری باتوں میں معاشی استحکام ایک ایسا نقطہ ہے جس کے بغیر آپ کو اپنی خود مختاری بھی برقرار رکھنا ممکن نہیں، چاہے وہ دفاعی ہو. تو آپ ان کے سٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھیں گے؟ اچھا، میں آپ کا جو ایگزیکٹ سوال ہے نا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک کتاب ہے، ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر مبارک حیدر صاحب، ان کی ایک کتاب ہے تہذیبی نرگسیت. اس میں وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا عمومی طور پر اور پاکستان کے مسلمانوں کا خصوصی طور پر انہوں نے ایک نفسیاتی بیماری کی تشخیص کی ہے جس کو انہوں نے تہذیبی نرگسیت کا نام دیا ہے. اور اس بیماری کا شکار ہونے والے لوگوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے اوپر آنے والی تمام تر مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں. تو کیونکہ ان کی منطق یہ ہوتی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، خدا کی چودن قوم ہے، ہم کیسے کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم برے حالوں میں تو ضرور کسی اور کی ہی غلطی ہوگی. میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب بھی اس بیماری کا شکار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کی تشخیص کرائیں اور اگر اس کا کوئی علاج ممکن ہے تو وہ کرائیں. ایک ایسے موقع پر اس طرح کی بات کرنا، جبکہ بہت عرصے بعد آشا پاکستان کی سفارت کاری کے اندر ہمیں پاکستان کے تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی طرف سے تھوڑی بہت ہم آہنگی بھی نظر آئی ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی ایک کامن سینس بھی نظر آئی ہے. اور وہ سفارت کاری فی الحال پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے. میرا خیال ہے اس کو دنیا سے بچانے سے زیادہ یہ اس طرح کے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لفظ جو ہیں، دونانا نہیں چاہتا ہوں میں اصل ساتھ کی باتوں پر، لیکن 100% جس طرح سے انہوں نے اس طرح کی ذہنیت کو ڈسکرائب کیا ہے نا، میرا خیال ہے اسے بہتر اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. تو زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کی باتوں، اس طرح کی سوچ سے بچانا ہے. درست ہو گیا. تو مجموعی طور پر پینل کی رائے اور پروگرام کی رائے بھی یہی ہے کہ بطور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو محتاط اور ریشنل گفتگو خاص طور پر ان حالات میں کرنے کی ضرورت ہے.